یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ موبائل تھے، نہ کیمرے اور نہ ہی تالوں کا زیادہ رواج۔ لوگ ایک دوسرے پر تالوں سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے جہاں کچی گلیاں تھیں، مٹی کے گھر تھے اور شام ہوتے ہی ہر گھر کے دروازے پر چراغ جل جایا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف غریب تھا مگر بے ایمان نہیں۔ دن بھر محنت کرتا، لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے یوسف کے پاس دولت نہیں مگر امانت ہے۔ یوسف کی ایک ہی کمزوری تھی، وہ بہت جلدی دل ہار جاتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا میں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں کبھی خوشحالی کیوں نہیں آتی۔ اسی گاؤں میں ایک پرانا تاجر بھی رہتا تھا جس کا نام حاجی کریم بخش تھا۔ حاجی کریم کے پاس دولت بھی تھی، عزت بھی اور لوگوں کا اعتماد بھی۔ لوگ اپنا سونا، پیسے، حتیٰ کہ کاغذات تک اس کے پاس امانت رکھوا دیتے تھے۔ ایک دن حاجی کریم یوسف کے پاس آیا اور کہا، یوسف مجھے چند دن کے لیے گاؤں سے باہر جانا ہے۔ یہ ایک تھیلی ہے، اس میں کچھ امانت ہے، کیا تم یہ میرے لیے سنبھال لو گے؟ یوسف گھبرا گیا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب میں تو غریب آدمی ہوں، اتنی بڑی امانت؟ حاجی کریم نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں تمہاری غربت کی وجہ سے نہیں، تمہاری امانت داری کی وجہ سے چنا ہے۔ یوسف نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھیلی لے لی۔ حاجی کریم گاؤں سے چلے گئے۔ اب یوسف کے دل میں ایک عجیب جنگ شروع ہو گئی۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ تھیلی کو دیکھتا اور سوچتا، اگر میں اس میں سے تھوڑا سا لے لوں تو کون سا کسی کو پتہ چلے گا؟ پھر فوراً اسے اپنی ماں کی بات یاد آتی، بیٹا امانت میں خیانت صرف لوگوں سے نہیں اللہ سے دھوکا ہے۔ یوسف پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ وہ تھیلی اٹھاتا اور دیوار کے ساتھ رکھ کر کہتا، یا اللہ میرا امتحان مت لے۔ دن گزرتے گئے، گاؤں میں قحط جیسی حالت ہو گئی، کام کم ہو گیا، کھانے کو مشکل ہو گیا۔ ایک رات یوسف کے گھر چولہا نہیں جلا، بچے بھوکے سو گئے۔ یوسف اندھیرے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس امانت والی تھیلی پر پڑی۔ دل نے کہا صرف ایک دفعہ، مگر ضمیر نے کہا یہ چراغ بجھ گیا تو پھر کبھی نہیں جلے گا۔ یوسف نے روتے ہوئے نماز پڑھی اور کہا، یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ چند دن بعد حاجی کریم واپس آ گئے۔ یوسف دوڑتا ہوا گیا اور امانت ان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ حاجی کریم نے تھیلی کھولی، دیکھی اور خاموش ہو گئے۔ پھر اچانک انہوں نے یوسف کو گلے لگا لیا، کہنے لگے، یوسف اصل دولت یہ تھیلی نہیں تھی، اصل دولت تم خود ہو۔ اسی دن حاجی کریم نے اعلان کیا کہ وہ اپنی دکان یوسف کے نام کر رہے ہیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ حاجی کریم نے کہا، جس نے بھوک میں بھی امانت نہیں توڑی وہی اس کا حقدار ہے۔ سال گزر گئے۔ یوسف اب گاؤں کا سب سے معزز آدمی تھا، مگر اس کے گھر کے دروازے پر آج بھی وہی پرانا چراغ جلتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا، اب تو تم امیر ہو، یہ پرانا چراغ کیوں؟ یوسف مسکرا کر کہتا، یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ روشنی دولت سے نہیں امانت سے آتی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ کم جانتے تھے مگر سچے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر اعتبار نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ انسان کو کبھی دولت سے نہیں ہمیشہ کردار سے آزماتا ہے۔